لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے, ان کا سی سیکشن ہوا ہے, اس کے بعد جو پوسٹ نیٹل ڈپریشن آتی ہے اس کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا. اس کے بعد دوائی کا کوئی اثر ہو سکتا ہے, کوئی وہ کسی انجیکشن کا اثر ہو سکتا ہے, بہت سے اثرات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کچھ سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. ہم اس طرف ذہن ہی نہیں لڑاتے کہ کوئی میڈیکل ایشو بھی ہو سکتا ہے. وہاں ہم نے پیسے خرچنے نہیں کہ بھائی کوئی ایم آر آئی کرا لو, پتہ لگ جائے گا کوئی کیمیکل کی کمی ہو گئی ہے, تو وہ کیمیکل جیسے سیروٹونین اور یہ ڈوپامین, یہ کیمیکلز ہیں خوشی کے, وہ کم ہو گیا, سائیکیٹرسٹ کو دوائی دے دے گا. ہر چیز کا علاج موجود ہے. تو اس کی ایجوکیشن ہی نہیں ہے, ہمارے لوگوں کو سننا ہی نہیں چاہتے, اس پہ آتے ہی نہیں ہیں. اچھا, ایک تو علی بھائی ایجوکیشن ہے نہیں, دوسرا یہ ہے کہ اس ایجوکیشن کو حاصل بھی نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے, ہم تو میسج دے سکتے ہیں نا, پیغام پہنچا سکتے ہیں, کسی کو سمجھا سکتے ہیں. لست علیہم بمسیطر, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بھی فرمایا تھا کہ آپ مسلط نہیں ہیں کسی پہ, رستہ دکھا سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ جو لوگ اس پہ سوچتے ہیں, خود مطالعہ شروع کر دیتے ہیں, خود اسلامک حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں, تو ان کے ذہنوں سے جنات, شیاطین, ان چیزوں کا خوف اتر جاتا ہے. نفسیاتی بیماریاں انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں. صحیح. مثلا میں بزنس کرتا ہوں اور بزنس کرتے ہوئے میں غلط فیصلے کرتا ہوں, مجھے 2-3 کروڑ روپے کا لاس ہو جاتا ہے 3-4 مہینے میں. کیا مجھے نفسیاتی معاملات نہیں بنیں گے؟ اچھا, اب جب نفسیاتی معاملات بنیں گے, مجھے نیند نہیں آئے گی, ٹینشن ہوگی, جب میں اسٹریس میں رہوں گا انگزائٹی خود بخود باڈی میں ڈیولپ ہوگی, اور اس کے بعد میں کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اس لاس کو لے کے, میں تو فرشتہ ہوں نا, وہ میں نے غلط کام نہیں کیا, جو لاس ہوا وہ تو جن کی وجہ سے ہوا, صحیح, میری وجہ سے تو نہیں ہو سکتا. صحیح. اب میں کسی عامل کے پاس گیا, عامل صاحب نے چیک کیا, اس نے کہا یہ تو جادو کر دیا, بندش کر دی, رشتہ دار نے بندش کرائی. ہاں, کاروبار پہ آپ کے بندش ہوگی, نام بھی بتا دیتے ہیں تاکہ لڑائی ہو جائے, نام بتا کے, ہاں جی, تاکہ وہ بندش لڑائی ہوگی تو پھر اس عامل صاحب کا کام چلتا رہے گا. صحیح. تو ہم اپنی غلطیوں کو نہیں نکالتے, اپنی غلطیوں کو دور نہیں کرتے, بلکہ ساری کی ساری غلطیاں دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں. کاروبار کی بندش کے حوالے سے پہلے علی بھائی بات ہو رہی تھی, ایک بھائی میرے پاس دوست ہی تھے, وہ آئے, کہتے جی میں نا, وہ لوہے کی کھڑکیاں اور الماریاں اس طرح کی چیزیں بناتے تھے, کہ تو عثمان بھائی میرے ساتھ ایک دکان بنی ہے نا, جب سے وہ بنی ہے نا میرا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. اس بندے نے بندش کر دی میرے اوپر. اچھا. تو میرا قریبی دوست تھا, میں نے کہا نہیں اس کے ساتھ تو ہیلپ کریں گے, یہ تو بڑا اچھا دوست ہے, پرانا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا آپ کی دکان پہ. اچھا, میں ان کی دکان پہ چلا گیا, میں نے کہا میں ایک دن ادھر رہوں گا آپ کے پاس, قریبی دوست تھا. کہتے ٹھیک ہے. میں نے سارا دن میں گیس کیا وہاں بیٹھ کے, آپ آئے, آپ نے کہا جی مجھے کھڑکیاں گھر کی بنوانی. علی بھائی بن جائیں گی, کس دن ملیں گی آپ نے پوچھا. علی بھائی آپ کو نا انشاءاللہ فرائیڈے کو مل جائیں گی, نیکسٹ 7 دن کے بعد فرائیڈے کو مل جائیں گی. اچھا, اب آپ جانے لگے, علی بھائی وہ ایڈوانس تو دے دیں. علی بھائی نے اس میں سے 40% یا 50% ایڈوانس دے دیا, کیونکہ سامان لے کے آنا ہوتا ہے. آپ نکلیں, اس کے بعد ایک اور بھائی آئے, اس نے بھی کہا کہ مجھے ذرا کھڑکیاں چاہیے, میں نے گھر کی کھڑکیاں وغیرہ بنانی ہے, لوہے کا کچھ کام ہے, اس سے بھی ایڈوانس پکڑ لیا. اس نے پوچھا کب ملیں گی, فرائیڈے کو مل جائیں گی. صحیح. اچھا, 5 لوگوں سے ایڈوانس پکڑ لیا. اچھا, اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ایڈوانس پکڑ لیا, فرائیڈے کو آپ نے وعدے کے مطابق ان کی چیز واپس نہیں کرنی, تو انہوں نے پھولوں کے ہار تو نہیں پہنانے, وہ ناراض بھی ہوں گے اور دوبارہ آپ کی دکان پہ بھی نہیں آئیں گے. اچھا, میری غلطی نہیں ہے. اب کیا اپنی غلطی نکالنے کی بجائے وہ ساتھ والا کر رہا ہے. اچھا, ساتھ والے کے متعلق میں نے ادھر ادھر دکانوں سے جا کے پوچھا کہ یہ بندہ کیسا, کہتے نمازی ہے, صحیح, وعدے کا پابند ہے. زبردست. جو بندہ اس کے پاس آئے وعدے کے مطابق چیز دیتا ہے, اور ریٹ بھی اس کا مناسب ہے. زبردست, زبردست. اچھا, اب وہ اس پہ جادو کیسے کروا رہا ہے؟ سچ کے ذریعے. جب وہ سچ بول رہا ہے, وعدہ پورا کر رہا ہے, تو اس کے بعد برکت تو اسے ملنی ہے. اب اس کی برکت سے یہ جیلس ہو رہا ہے, اپنی غلطیوں کے اوپر نہیں آتا. نماز تو نہیں پڑھتا, جھوٹ تو بول رہا ہے, وعدہ خلافیاں تو کر رہا ہے, ایڈوانس پیسے لوگوں سے لے رہا ہے, وہ کیوں آئے تیرے پاس بھائی دوبارہ؟ صحیح. جب تو وعدہ ہی پورا نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نہیں سوچتے, اور اوپر سے شیطان مزید حاوی ہو رہا ہے, وہ ڈر ڈال رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نا, غربت کا ڈر ڈالتا ہے, پھر فحاشی کرواتا ہے, اور پھر کفر تک لے جاتا ہے. تو اس کو موقع مل رہا ہے شیطان کو, وہ تو دشمن ہے ہمارا. اچھا, اب یہ والا جادو جو ہم خود اپنے اوپر کرتے ہیں نا, اس کی کوئی بات نہیں کرتا. اب یہی بندہ, اچھا اس کو میں نے سمجھایا, الحمدللہ اس نے سمجھنے کی کوشش بھی کی بھائی نے, لیکن یہی اگر کسی اور کے پاس چلا جاتا, اس نے کہنا تھا کیا نام ہے آپ کی امی کا,
2-3 منٹ کے بعد ایک ڈیجیٹل استخارہ ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اتنا فاسٹ استخارہ صحابہ اکرام کے دور میں تو نہیں ملتا تھا نا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استخارہ کروایا, نہ صحابہ سے کسی تابعین نے استخارہ کروایا, نہ تابعین سے کسی تبع تابعین میں سے استخارہ کروایا. تو آج کل ایک ڈیجیٹل استخارہ ہے تو ان کو فوری اسکرین پہ ہر چیز نظر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو بہرحال کسی عمل کے پاس جاتا نا, اس نے کہنا تھا آپ کی دکان بند ہے. اس نے پہلے بتا دیا کہ 7 والا جب سے آیا نا تب سے بند. اس نے کہنا 7 والا جادو کروا رہا ہے. صحیح. پھر اس نے آہستہ سے پوچھنا تھا اب اس کا حل کیا ہے. اس نے کہنا رات کو پڑھائی کر کے بتاؤں گا. نیکسٹ ڈے اس نے کہنا تھا پڑھائی کی ہے, یہ تو بہت زیادہ اس کے اوپر جنات کی فوجیں کھڑی کی ہوئی ہیں آپ کی دکان پہ, تو اب کیسے ہوگا. دیکھیں 2 بکرے ہوں گے وہ قربان کرنے پڑیں گے, کچھ زعفران ہوگی, اور جس طرح راجہ ضیاء بھائی بھی کہتے ہوتے ہیں نا وہ مار خور بھی کچھ لوگ مانگ لیتے ہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. اب یہ ساری چیزیں مانگ کے اس کو ایک دلدل میں پھنسائیں گے. دلدل میں پھنسانے کے بعد پھر اس سے پیسے بٹورتے رہیں گے اور عقیدے کو مزید دباتے جائیں گے, اور شیطان کو بھی مزید موقع ملتا ہے. آپ کا سوال تھا کہ نفسیاتی بیماریاں کیسے لگ سکتی ہیں. تو اب جب اس کو مزید ڈپریس کریں گے, مزید پریشان کریں گے, جادو جادو جادو, جب اس کی نیندیں بھی ختم ہو جائیں گی, پیچھے سے دکان بھی بند ہو جائے گی خوف کی وجہ سے, اب وہ کہیں گے کہ دیکھیں دوسری طرف سے عمل بار بار کیا جا رہا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. ایک اسی جمعرات کو آفس میں ایک بھائی ہے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. کہتے کہ عثمان بھائی میں ایک عمل کے پاس گیا, اس نے کہا آپ کی وائف پہ نا کوئی جادو کروا رہا ہے. اچھا. کہتے 1 مہینہ ہم مسلسل جاتے رہے, ڈیلی اس نے بتایا کہ 5 بار وہ جاتے ہیں. اب آیا جی وہ پھر مسئلہ بن رہا ہے, دیکھیں انہوں نے پھر کروا دیا. پھر وہ کہتا میرے بھائی 1 مہینے میں صرف 4 سے 5 مرتبہ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں, اور جو آپ نے جادو بتایا ہے آپ نے کہا کہ ڈیلی کر رہے ہیں. اچھا میری وائف ہے, میں اپنی وائف کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا, تو جادو کروانے والا ڈیلی جا رہا ہے. ان کا حد ہوگی آپ کی, کس طرح بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگ. صحیح. اور وہ بھائی فیصل آباد میں آپ ملنا چاہیں, 3 مہینے میں 25 لاکھ روپیہ لیا اس سے. استغفر اللہ. فیصل آباد میں بھائی رہتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے انتہائی نفیس آدمی تھے, بڑے سیدھے سادہ ٹرسٹ کرنے والے. 25 لاکھ روپیہ ان سے 3 مہینے میں لیا. کہتا میں اپنے بہن بھائیوں سے دور ہو گیا, اتنا مجھے وہم میں ڈالا جب میں جاؤں نہیں آپ پہ جادو فلانا کیا. کہتا جس آخر پہ کہتے ایک میرا پارٹنر بچا تھا, جس وہ بھائیوں کی طرح تھا, میں بڑی محبت کرتا تھا, تو اب اس پہ اس نے کیا نہیں وہ بھی کروا رہا ہے.